ختم نہیں ہوئے، یہ ہیں سارے کیسز۔ تو کیا، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سیاسی رویہ اختیار کرو، دوسروں کو بھی جینے کا حق دو۔ صرف اپنے لیے جینے کا حق لے رہے ہو، اور اپنے مظلوموں کو لاڑکانہ نواب شاہ کشمور جیکب آباد میں بھی کیا کر لیا تم نے؟ کون سی اعلیٰ تعلیمی ادارے بنا دیے، کون سے ایسے ہسپتال بنا دیے، کون سے ایسے کارنامے کر دیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس لیے بار بار ذکر ہوتا ہے کہ شاید شرم اور حیا ہو، کوئی غیرت ہو، کوئی تھوڑی سی عقل آ جائے، کوئی تھوڑا سا خیال آ جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس آ جائے، اس لیے یہ ساری باتیں کی ہیں، ورنہ کئی بار یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں لیکن بے اسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اب یہ جو یہ کتنے، کوئی 50 سے زیادہ لوگ ہیں میرے خیال میں، جو صرف 6 ماہ کے اندر کورنگی ضلع کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ڈکیتی اور ریزنی، ڈمپر کنٹینر، مال بردار گاڑیاں اور کرین، ان کے کچلے ہوئے لوگوں کی لسٹ الگ ہے۔ یہ 50 تو صرف یہی ہیں، اور ابھی یہ جو 23 اور 25 جولائی کو عبد المتین قریشی اور وکاس، انہیں جس طرح ریزنوں، ڈکیتوں نے، ڈاکوؤں نے مارا ہے، اب گرفتاریاں بھی نہیں ہیں۔ کون سا کیس عدالت میں گیا، کیا فیصلہ ہوا؟ میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ یار یہ لسٹیں لیں، میڈیا کے جو مالکان ہیں، ان کے جو بیورو ہیں، چیف ہیں، جو ان کے فیلڈ کے رپورٹرز ہیں، ان کے جو مدیران ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کیسز کو فالو کریں۔ یہ قیمتی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں، یہ انصاف ہونا چاہیے ان کے اہل خانہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ ان کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے۔ پھر کوئی معاوضہ نہیں ہے، آج تک کسی معاوضے کا اعلان نہیں ہے۔ اگر سیلاب آتا ہے تو سارے متاثرین آتے، جتنی خالی عمارتیں ان میں بسا دیا جاتا ہے، اور یہ جو لیاری میں عمارت گری تو بھائی ان کے متاثرین کو بھی کسی خالی عمارت میں بسا دو، اور جس بلڈر کی اس سے کہو کہ بھائی اس کے پیسے ہم دیں گے، حکومت دے، ان کو بسا دے، چھوٹے فلیٹ لے کے دے دے، ان کی آباد کاری کی ذمہ داری لے۔ یہ تھوڑی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ اجاڑ دیا، بے گھر کر دیا، نوٹس دے دیا۔ اب ساری مخدوش عمارتیں انہیں نوٹس دیا، اب وہ مخدوش ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو مالکان ہیں وہ گرا کر وہاں ٹاور بنانا چاہتے ہیں، نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہیں، وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر کے زبردستی لسٹوں میں عمارتوں کو مخدوش بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ نیا ڈرامہ ہے نا۔ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں دھندا، کاروبار، لوٹ مار، کوئی شعبہ ایسا نہیں سالہ جہاں یہ کاروبار نہ ہو رہا۔ تو اللہ کے واسطے اب رحم کریں، اب بس کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دہائی کیا دوں گا میں؟ زمین شک ہو اور اللہ نہ کرے اللہ کا پھر قہر نازل ہو، اس سے پہلے کچھ کر لو یار، اس سے پہلے کچھ شرم حیا، کچھ غیرت کر لو۔ اب میرے ان سوالوں کے جواب کے لیے ایسے ہی اپنا روایتی کوئی بیان مت دے دینا، آؤ زخموں پہ مرہم رکھو یار، کہو کہ ہاں بات صحیح ہے فاروق بھائی کی۔ کچھ لوگوں سے عمر میں بڑے ہیں، کچھ لوگوں سے تجربے میں زیادہ ہیں، مل کے آج بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کئی چیزوں پر کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکاسی آپ کا کام تم کرو، ہم اپنے 15 ارب روپے 2024-25 کے، 15 ارب روپے 2025-26 کے تمہارے ساتھ یہ 30 ارب روپے ملاتے آئیں، مل کے کام کرتے ہیں، تم اپنے پیسے ڈالو، ہم اپنے، مل کے کرتے ہیں کام، لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ 2 مسئلے تو کر لیں، سڑکیں بنا دیں، ہم تو بنانے جا رہے ہیں، لیکن اگر نکاسی آپ کا کام نہیں ہوگا ٹوٹ جائے گی، تو آئیں مل کے کام کریں۔ تعاون کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لیکن وجود ہی سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی ہیں کون۔ ایم کیو ایم جب قائم ہوئی تھی تو اس کے قیام کی وجوہات تھیں، بظاہر آج ایم کیو ایم کمزور ہو سکتی ہے، بیچ میں تقسیم بھی تھی، اب یہ انضمام والی ایم کیو ایم ہے، اب یہ ایک ایم کیو ایم ہے، اب اسے ہلکا مت لینا۔ اور ایم کیو ایم کے قیام کی وجوہات پہلے سے بڑھ گئی ہیں، ایم کیو ایم جیسے ایک سیاسی عمل کا ریزن تم نے پہلے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ یہاں مدافعت نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی، مخالفت نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاٹ چلے گا بنجارہ تو یہ سب ہوگا۔ ہوش کے ناخن لو، SOS کال ہے، اور اب لوگوں پر جو ہے وہ
اب کچھ ان کا خیال کرو، کچھ ان پر رحم کرو اور کچھ ان کے آنسوؤں کو پہنچو، آؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے ساتھ چلو ان گھروں میں جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں ہم آئیں، وزیر اعلیٰ چلیں ہمارے ساتھ، ہم لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو اتنی سی گزن نہیں پہنچے گی، یہ ہماری گارنٹی ہے، ہم ان کو لے جائیں گے، لیکن جائیں تو صحیح۔ اچھا، مجھے ایک دو اور برادریوں کے پاس جانا ہے تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے خیال میں کوئی سوال کی گنجائش ہے تو کر لیں، باقی عامر معین بھائی ہیں، نجم مرزا ہیں، شاکر بھائی ہیں اور عینی باجی ہیں، نعیم بھائی میرے، اخلاق بھائی جو تنظیم کے ذمہ دار، طاہر بھائی ہیں، بابر بھائی ہیں، اور پیچھے میرے اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تمام کارکنوں کو بہت موٹیویٹ کیا ہے، اور وہ یہاں سب موجود ہیں، عوام بھی، شہداء کی فیملیز بھی یہاں آئی تھی، حورین کی اور فیصل محمود کی، اور بیٹھے ہوئے پیچھے۔ تو یہ ان سب کی طرف سے دعائی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ سیاست نہیں ہے بھائی، یہ انسانیت کو دیکھیں، لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں، کراچی کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، اور فیصلہ کریں کراچی اور حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ جواب دیں ہمیں۔ ہم لوگوں کے منہ سے نہیں سننا چاہتے کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنا الگ انتظامی یونٹ چاہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سارے مظالم ناانصافیوں کو دیکھ کر۔ لیکن اگر تم نے اپنے عمل کو درست نہ کیا تو پھر آگے چند سالوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا فاروق بھائی، یہ بتائیں، ابھی آپ نے جو اسٹریٹ کرائم کا ذکر کیا کورنگی کا، صورتحال تو پورے کراچی میں ہی خراب ہے، ہاں سب جگہ، اور ایم کیو کی جانب سے باہر اس کا احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ پولیس جو ہے ان اسٹریٹ کرمنل کو پکڑنے کے بجائے دیگر کاموں میں نمبر پلیٹ میں لگی ہے، موٹر سائیکل والوں کو پکڑتی ہے۔ تو آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی وفاقی حکومت سے کولیشن بھی ہے، تو وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، رینجر بھی سندھ میں کام کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ رینجرز کو چارج دیا جائے تاکہ وہ ان کرمنلز کو روک تھام کے لیے اپنے اقدامات کریں۔ دوسری آپ نے ایک بات اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کی تھی کہ اچانک زمین پیروں تلے نکل جائے گی، تو اس بات کے کیا آپ کو کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ اسی سوال میں جوڑے فاروق بھائی، آپ نے کہا زمین نکل جائے گی، پردہ کسی وقت بھی گر جائے گا، تو کیا کوئی سگنل آپ کو ملا ہے کہ ہاں بھائی اب تیار رہو، کچھ نہ کچھ ہے، کہانی ہے؟ اب وہ جو نوابزادہ نصر اللہ بھی اکثر ایسی بات کرتے تھے، ان سے تو کبھی صحافی یہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑے زیرک سیاست دان ہیں اور سارے حالات پر ان کی نظر ہے، سیاسی منظرنامے کو دیکھ رہے ہیں، اور تو مطلب یہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسٹیٹس کو نہیں رہ سکتا، یہ نیچرل فینومینن ہے یار، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اتنی دولت جمع کر لیں، اتنا مال بنا لیں، اتنی جائیداد اور املاک بنا لیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں خاموش رہیں، آپ کے مخالف خاموش رہیں، عوام خاموش رہیں، ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف تماشائی بنے بیٹھے رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا یار، یہ اس طرح ہوتا نہیں، چلتا نہیں ہے، یہ اس طرح دنیا چلی نہیں ہے۔ یہ ایک فلم جو ہے وہ کتنے سالوں تک چلتی ہے، میرا نام ہے محبت، سب سے زیادہ جو ہے وہ چلنے والی فلم تھی، لیکن وہ بھی پھر سنیما سے اتر گئی نا بھائی، تو یہ فلم بھی اتر جائے گی جو جبر کی ہے، 17 سال کی کہانی، یہ بھی اترے گی انشاءاللہ، سنیما سے اترنے والی ہے، نئی فلم لگے گی انشاءاللہ پھر۔ اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا، اسٹریٹ کرمنل کی روک تھام کے لیے یہ مقامی پولیس کی رینجرز کو آنا چاہیے، بالکل میرا مطالبہ، ایم کے ایم کا مطالبہ ہے کہ اگر خاص جو اے ٹی ایم کی مشینز لگی ہے، بینک لگیں جہاں سب سے زیادہ پیسہ کیش کرایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہاں سے لوگ نکلتے ہیں ڈکیت وہاں سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر رینجرز کو کوئی 114 پوائنٹس تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اور بڑی مارکیٹیں جہاں میری بہنیں بیٹیاں آتی ہیں ان کے پرس چھین لیے جاتے ہیں، ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، اب تو مرد ہوں یا عورتیں وہ اس میں ہوتی ہیں عبائے میں، اور اس میں ہوتی ہیں، اور وہ آ کے چھین کے لے جا رہی ہیں۔ یہ ایک نیا 2 تلوار پہ یہ ایک گینگ ہے، طارق روڈ ڈالمن اس کے باہر ایک گینگ یہ آپریٹ کر رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کے نوٹس میں آ چکی ہیں باتیں۔ اور بھائی مقامی پولیس کی تعیناتی کتنی ضروری ہے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے؟
پوری دنیا میں جو طریقہ ہے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کا، کسی بھی کرائم کے خاتمے کا، انتہا پسندی، دہشت گردی، جب تک کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں وضع کیا جائے گا، اس کو بلدیاتی اداروں مقامی حکومت کے ساتھ وہ نظام نہیں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت تک جرائم کی اور اسٹریٹ کرائمز کی بیخکنی کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک فصل تو کٹ جائے گی لیکن پھر نیچے سے ایک فصل آئے گی۔ انتہا پسندی، دہشت گردی میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، ایک فصل کٹتی ہے نیچے سے آتی ہے۔ جرائم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کمیونٹی پولیس، مقامی پولیس کا نظام ناگزیر ہے، لازمی۔ وفاقی حکومت کا حصہ ہے، کیا وفاقی اداروں اور رینجرز سے بھی آپ مطالبہ کریں گے کہ لوکل پولیسنگ کی طرح وہاں پر بھی وفاقی اداروں میں اور رینجرز میں بھی لوکل یہاں ایم کیو ایم نے تو لکھ کر بھیجا ہوا ہے، ہم نے تو لکھ کے دے دیا کہ اب آپ آئیں اور آپ کسی طریقے سے ان جرائم کا خاتمہ کریں۔ ہم نے تو ان کو 2013 میں بھی کہا تھا، اس کا نقصان کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہمیں بھی ہوا تھا، لیکن یہ جو گینگ وار اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا تھا ہم پہ ڈالا جاتا تھا کہ ہمارے ریئیکشن میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ تو آج بھی جیلوں میں ہیں، اور جو گینگ وار کے نام پہ تھے وہ سارے باہر ہیں، ضمانتوں پر ہیں۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ریاستی جبر جو ہے انتظامی جبر بھی، تو ریاستی جبر تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، اور آپ اس کی پارٹی آپ کا شکار بھی رہی ہے بڑے طویل عرصہ، تو اس ریاستی جبر کو بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹکٹ چلتا ہے، خبر چلتی ہے کہ یہ چیک یہ فلاں اس میں یہ حادثہ ہو گیا، اس کے فوراً نیکسٹ منٹ یہ چلتا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، تو یہ جبر بھی ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لا قانونیت اور بدامنی، مطلب جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے بھائی، وہاں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، ورنہ صرف جنگل میں شیر ہی رہتا نا، باقی جانور تو رہتے نہیں، تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی تو کو ایگزسٹنس کا فارمولہ ہے، یہاں کہاں ہے؟ سرجانی میں جو زمینیں بیلٹنگ کے ذریعے، قرآن اندازی کے ذریعے لاٹ کی گئی، ان مالکان کو نہیں دیے گئے وہ پلاٹ سرجانی اور ہاکس بے میں، اور پھر جو باقی خالی زمینیں ہیں وہاں تو مطلب ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کس طرح کے قبضے ہو رہے ہیں اور اس میں کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تو بالکل ایسا ہوگا کہ سورج کو چراغ دکھلانا، تو میں آپ کو کیوں شرمندہ کروں وہ نام لے کر یہاں پر۔ بہت شکریہ۔